قرآن مجید میں اللہ کریم نے 82 مقامات میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ 109 مقامات پہ نماز کے احکام بیان ہوئے اور 700 مقامات پہ اشارتاً کنایتاً نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ رکوع کا حکم دیا ہے تو علماء نے لکھا ہے اس سے مراد نماز ہے۔ سجدے کا حکم ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد پوری نماز ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ توحید کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس عمل کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ نماز ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو ان نہر بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5، مجھے بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے ایک نہر جاری ہو اور وہ آدمی روزانہ اس میں 5 دفعہ غسل کر لے اہل، تو کیا اس شخص کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا لا یبقی من درنہ شیء، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا اگر وہ آدمی اس نہر میں 5 دفعہ غسل کر لے روزانہ۔ میرے نبی نے فرمایا فذلک مثل الصلاۃ الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، یہی مثال 5 نمازوں کا ہے۔ جو آدمی 5 نمازیں پڑھے گا اللہ 5 نمازوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ نماز کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر آئے اور ایک درخت کی ٹہنی پکڑی، خشک ٹہنی تھی، اس کو حرکت دینے لگے، اس کے پتے نیچے گرے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا مسلمان بندہ جب وضو کر کے مسجد میں آتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے اس کی گناہوں کو اللہ ایسے ہی مٹا دیتا ہے، ایسے ہی ختم کر لیتا ہے جس طرح سردی کے موسم میں ٹہنی سے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہاری گناہوں کو ختم کر دے اور تمہارے درجات بلند کر لے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی مکارہ، ایک عمل یہ ہے کہ مشقت اور تکلیف کے وقت کامل اور مکمل وضو کرنا۔ سردی ہے اور یہ آدمی سنتوں کے مطابق وضو کرتا ہے، 13 سنتوں کو اور 5 مستحبات کو پورا کرتا ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ انسان کے گناہوں کو ختم کر لیتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے نے آنکھوں نے جو گناہ کیا وہ نیچے گر جاتا ہے، پھر ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں نے جو گناہ کیا ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں، پھر پاؤں کو دھوتے ہیں، پاؤں نے جو گناہ کیا ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے حتیٰ تحت اصفارہ، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے بھی کوئی گناہ وہ بھی گر جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ آدمی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے وضو سے۔ تو ایک عمل وضو ہے، اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا کہ پھر یہ آدمی وکثرۃ الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد کی طرف جانا۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر مسجد میں جایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے ہر قدم پہ ایک ایک گناہ اس کی معاف ہوتی ہے، ایک ایک نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے، ایک ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے۔ اور پھر یہ آدمی جب مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیتا ہے اور اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور فرشتے اس شخص کے لیے 3 دعائیں کرتی ہے، اللہم اغفر ہو یا اللہ اس کو معاف کر لے، اللہم ارحم ہو یا اللہ اس پہ رحم کر لے، اللہم تب علیہ یا اللہ اس کے توبے کو قبول کر لے۔ بعض صحابہ کے گھر مسجد سے دور تھے اور مسجد نبوی کے قریب کچھ مکانات خالی ہوئے، انہوں نے چاہا کہ ہم مسجد کے قریب جا کر رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اجازت مانگی، آپ نے اجازت نہیں دی۔
کہا وہیں سے آیا کرو، ہر قدم پہ تمہارے ایک ایک گناہ معاف ہوگا۔ اور تیسرا عمل میرے نبی نے فرمایا وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط مرتين، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا، یہ اثر رباط ہے۔ 2 دفعہ فرمایا یہ اثر رباط۔ رباط کہتے ہیں اسلامی سرحدوں پہ پہرا دینا، ایک دن پہرا دے 1 ماہ روزوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے، ایک رات پہرا دے 1 ماہ شب بیداری سے اس کے لیے بہتر ہے۔ جتنا اجر اور ثواب اسلامی سرحدوں پہ مسلمان پہرا دیتا ہے اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، اتنا اجر بھی یہاں اس نمازی کو ملتا ہے۔ اور انتظار یہی ہے کہ گھر میں جائے اس انتظار میں رہتا ہے کہ دوسری نماز کی اذان ہوگی میں جاؤں گا۔ وہاں میں کہتا ہوں کہ وہاں دشمن معلوم ہے، اور وہ دشمن کافر ہے اور انسان ہے، اور اس دشمن کا مقابلہ وہ بندوق سے، کلاشن کوف سے، تلوار سے اور میزائل سے ہوگا۔ اور یہاں جو دشمن ہے وہ خطرناک ہے، وہ نظر بھی نہیں آتا۔ وہاں دشمن نظر آتا ہے، یہاں دشمن نظر نہیں آتا، یہاں دشمن شیطان ہے، اور اس دشمن کا مقابلہ نماز سے ہوگا۔ تو فرمایا یہی اصل جہاد ہے، یہی اصل رباط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان صحابہ میں سے ہے جو صفہ میں رہ کر میرے نبی سے قرآن حدیث پڑھا کرتے تھے، اور اکثر میرے نبی کی خدمت کرتے تھے، خادم خاص تھے، سفر اور حضر میں میرے آقا کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دفعہ میرے آقا تہجد کے لیے اٹھے تو اس سے فوراً ضرورت کی چیزیں پیش کی اور وہ پانی بھی پیش کیا۔ تو میرے نبی نے اس موقع پہ فرمایا سل، مانگ مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ میرے آقا خوش ہوئے، کہا مانگو ربیعہ، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو فرمایا میرے آقا کچھ نہیں مانگتا ہوں، جس طرح اللہ کریم نے دنیا میں آپ کے خدمت کے لیے قبول کروایا ہے مجھے اور آپ کے خدمت کا موقع مجھے دیا ہے، اسی طرح جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کے قدموں میں مجھے جگہ ملے۔ میرے آقا نے کہا کچھ اور مانگ، کہا میرے آقا کچھ نہیں مانگتا ہوں، یہی مانگتا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، میرے قریب آپ کو جنت میں جگہ ملے گا، لیکن فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر اس کے لیے ایک کام کرو، کثرت سے سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھو۔ علماء نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے، کہ جو آدمی کثرت سے نمازیں پڑھے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، اس کو میرے آقا کے قدموں میں جگہ ملے گی، میرے آقا کے قریب اس کو محل ملے گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت، یہ سب سے بڑی نعمت۔ تو نمازوں کا کثرت سے اہتمام ہو۔ ہمارے اکابر کو دیکھیں، نمازوں کے کتنے پابند تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجری مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قیامت کے دن اللہ کریم کو کہوں گا کہ اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، عرش کے سائے کے نیچے مجھے جگہ دے دے تاکہ میں نماز پڑھوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ دنیا سے جا رہے تھے، آخری وصیت یہ فرمائی میرے ماننے والوں، میرے امتیوں، نماز کثرت سے پڑھا کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز۔ اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر 2 چیزوں کا مجھے اختیار دیا جائے کہ جنت لو یا نماز پڑھو، میں کہوں گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک سجدہ جو میں ادا کرتا ہوں، اگر اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں پوری دنیا کی کوئی حکومت اور سلطنت دے، پوری دنیا کی حکومت اور سلطنت میں نہیں لوں گا۔ ایک سجدہ ان کے ہاں اتنی اس کی قدر و قیمت تھی۔ ہمارے محمد بن سماع ایک بزرگ گزرے ہیں جو امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور 120 برس ان کی عمر تھی، 120 برس کی عمر میں جا کر فوت ہوئے تھے۔ روزانہ 200 رکعات نوافل پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے کہ 40 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ ایک دن، صرف ایک دن تکبیر اولیٰ فوت ہوئی، اور پھر اس نماز کو 25 دفعہ پڑھا۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن ان کی والدہ فوت ہوئی تھی، اس کے
تجہیز اور تکفین میں مشغول تھے۔ اس نماز کو 25 دفعہ پڑھا اور پھر کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، اور 25 دفعہ اس لیے پڑھا کہ میرے آقا نے فرمایا وہ نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے اس نماز سے جو اکیلا پڑھا جائے 25 درجے جماعت والی نماز بہتر۔ ایک روایت میں 27 درجے 25 دفعہ پڑھا۔ فرمایا میں نے رات کو خواب دیکھا تو کسی نے مجھے بتایا خواب میں کہ نماز تو آپ نے 25 دفعہ پڑھ لیا ہے، لیکن اس آمین کو کہاں سے لاؤ؟ کہ جب امام ولدوالین کہتے ہیں، مقتدی اور امام آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس آدمی کے آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی گزشتہ گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ اس نماز پہ ملتا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ایک دفعہ نماز کا ذکر فرمایا اور فرمایا من حافظ علیہا، جس آدمی نے اپنی نماز کی حفاظت کی، یعنی 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھتا رہا، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، روشنی ہوگی۔ قیامت کے دن تو اندھیرا ہوگا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان، یہ روشنی ہوگی۔ دوسرا انعام وہ برہانن، دلیل ہوگی، یہ کہے گا میرا اللہ میں مسلمان ہوں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ میرے نماز ہے۔ تیسرا انعام وہ نجات یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ کریم اس کو نجات دے گا، اس کو جنت میں داخل کر لے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے نور ہوگی، روشنی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگا، بلکہ خطرناک بات یہ فرمائی کہ اس آدمی کا حشر قارون کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف، 3 بڑے کافر، فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ہارون جو اس کا وزیر تھا، قارون جو ایک منافق آدمی گزرا ہے جس کو اللہ نے بڑے خزانے دیے تھے، اور مال اور دولت سمیت اللہ نے زمین میں دھنسایا، اور ابی بن خلف کفار مکہ میں سے بہت بڑے کافر، ان 4 کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور میرے آقا نے فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اس شخص کا جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو ہم پابندی کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بنے۔ ایک صحابی آئے، اندھے صحابی، اور کہنے لگے آقا باقی نمازیں تو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، عشاء کی نماز کے لیے آپ اجازت دے دیں کہ میں گھر میں پڑھوں، اس سے کہ راستہ خطرناک ہے اور مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے کہا گھر میں پڑھا کرو۔ جب جانے لگے فرمایا برا ادھر آ، مؤذن کی آذان سنتے ہو؟ سنتا ہوں۔ فرمایا کوئی اجازت نہیں ہے، مسجد میں آ کر پڑھا کرو۔ تو ہم نمازوں کو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔